یار امید رکھنی چاہیے اللہ معاف فرما دے گا. نماز کے بالکل قریب نہ آنا, دین کے بالکل قریب نہ آنا, سارا دن جھوٹ بولتے گزر جانا, سارا دن سود کھاتے گزر جانا, سارا دن حرام کھاتے گزر جانا. بس یار ہمیں امید ہے, ہم تو اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں, اللہ معاف فرما دے گا. جھوٹی محبتیں. یہ ایک ایسی محبت ہے کہ ایک انسان جناب علی اپنے کھیت کے اندر گنا اگاتا ہے اور پھر کنارے پہ بیٹھ کر امید لگا کر بیٹھا ہو یار یہاں سے آلو نکلیں گے, یا پھر آلو اگائے ہیں اور کنارے پہ بیٹھ کر امید لگا کر بیٹھا یار یہاں سے گنا اگے گا. یار جو چیز اگائی ہے نکلے گی وہی چیز. یہ دنیا ایک کھیتی ہے, یہاں پر جو چیز ہم اگائیں گے اسی کا پھل یہ آخرت میں ہم نے لینا ہے. ایک آدمی ہے کہ نماز بالکل نہیں پڑھتا, پورا سال حرام کھاتا ہے, پورا سال سود کھاتا ہے, پورا سال جھوٹ بولتا ہے, زناکاریاں کرتا ہے, چغلی کرتا ہے, بہتان کھاتا ہے, جناب علی طرح طرح کے گناہوں میں ڈوبا رہتا ہے. سال بعد ایک محفل کرا, ہم جنابی عاشق رسول ہیں, ہم بخشے, ہمیں جہنم کا کوئی خوف نہیں ہے. یہ خوف وہ نہیں ہے. خوف یہ ہونا چاہیے نماز پڑھ, اللہ کا خوف رکھ اور امید رکھ کہ مولا اس کو قبول فرمائے گا. اللہ کے راستے پہ خرچ کر اور خوف یہ کر کہ اللہ ٹھکرا نہ دے, امید رکھ کہ مولا کریم قبول فرمائے گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میرا ایک قدم جنت کے اندر ہو اور ایک قدم دروازے کے باہر ہو, میں پھر بھی اس رب کی بے پرواہی سے ڈرتا ہوں کہیں دھتکار نہ دے. ایسا خوف ہونا چاہیے کہ خوف ہو اور خوف امید والا ہو کہ اللہ معاف فرما دے گا. اللہ کیونکہ یہ اعضاء ہیں, یہ اعضاء قیامت کے دن انسان کے خلاف گواہی دیں گے. آنکھ ہے آنکھ گواہی دے گی, ہاتھ ہیں یہ ہاتھ گواہی دیں گے انسان کے خلاف, پاؤں ہیں تو پاؤں گواہی دیں گے انسان کے خلاف, کان انسان کے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے, اور یہ زمین بھی اس کے خلاف گواہی دے رہی ہوگی کہ مولا اس نے فلاں جگہ پہ مجھ پر زنا کیا ہے, اس نے فلاں جگہ پہ جناب علی مجھ پر زیادتی کی ہے, اس نے فلاں جگہ پہ کھڑے ہو کر جناب علی جھوٹ بولا تھا مجھ پر, اور یہ مجھ پر کھڑے ہو کر اکڑ اکڑ کر چلتا تھا. یہی زمین بھی اس کے خلاف گواہی دے رہی ہوگی. اس کا اپنا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. کس چیز پر اپنے اوپر بھروسہ کرتا ہے؟ فقیہ ابو اللیث رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ 7 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر انسان کے اندر پئی جائیں تو اس کی کبھی دعا قبول نہیں ہوتی, کبھی بھی دعا قبول نہیں ہوتی. ان 7 چیزوں سے پرہیز کرنا ضروری ہے. اگر یہ 7 چیزیں پئی گئی دعا کبھی قبول نہیں ہوگی. ان میں سے سب سے پہلی چیز فرمایا کہ اس کی زبان کا جھوٹ بولنا, یعنی وہ زبان سے جھوٹ بولتا ہے, غیبت کرتا ہے, چغلی کھاتا ہے, بہتان لگاتا ہے, یا گویا ہی کرتا ہے, زبان سے جھوٹ بولتا ہے, اس کی کبھی دعا قبول نہیں ہوتی. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے بظاہراً تو جھوٹ کی بدبو نظر نہیں آتی, لیکن جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کی جھوٹ کی اتنی گندی بدبو ہوتی ہے کہ کرامن کاتبین جو ہیں کاندھوں پہ فرشتے بیٹھنے والے, یہ بھی انسان کو دور چھوڑ کر چلے جاتے ہیں, اکیلا رہ جاتا ہے. کیونکہ انسان کی حفاظت کے لیے مولا کریم نے 4 یا 6 فرشتے مقرر کیے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ 6 فرشتے, ایک حدیث میں آتا ہے کہ 4 فرشتے انسان کی حفاظت کے لیے مولا کریم نے مقرر فرمایا ہے. جب انسان چلتا ہے اس کے آگے ایک فرشتہ چلتا ہے اس کی حفاظت کے لیے, اور پیچھے اس کی حفاظت کے لیے فرشتہ چلتا ہے, دائیں بائیں اس کی حفاظت کے لیے فرشتے ہوتے ہیں, اوپر نیچے اس کی حفاظت کے لیے فرشتے ہوتے ہیں, اور 2 فرشتے کرامن کاتبین جو کاندھوں پہ اس کا گناہ اور ثواب لکھتے ہیں. اور جب انسان جھوٹ بولتا ہے یہ سارے فرشتے اس کو چھوڑ کر دور چلے جاتے ہیں, یہ اکیلا رہ جاتا ہے. جھوٹ کی اتنی گندی بدبو ہوتی ہے, اور جب اکیلا رہتا ہے اس وقت پھر اس پر شیاطین بھی حملہ آور ہو سکتے ہیں, پھر اس کو طرح طرح کی مصیبتوں میں جناب وہ ڈبو سکتے ہیں. جھوٹ کی تو اتنی نحوست ہوتی ہے, اس کو جھوٹ بولنے والا شخص اکیلا رہ جاتا ہے,
ہمیشہ سچ بولنے والوں کے پیچھے قافلے چلتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ جب انسان زبان سے جھوٹ بولتا ہے، کسی کی چغلی کرتا ہے، بہتان لگاتا ہے، غیبت کرتا ہے، اس کی دعا کبھی قبول نہیں ہوتی۔ اور دوسرا وہ شخص جس کے دل کے اندر عداوت ہوتی ہے، بغض ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے، کینہ ہوتا ہے، اس کی دعا بھی کبھی قبول نہیں ہوتی۔ دل میں حسد ہے، لاکھوں لمبے لمبے سجدے کرتا رہے، دل میں حسد ہے، لمبی لمبی نمازیں پڑھتا رہے، نوافل پڑھتا رہے، حضور کا فرمان مبارک ہے کہ کبھی اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ دل میں حسد رکھنے والا شخص، کینہ رکھنے والا شخص، بغض رکھنے والا شخص، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے الحاسد یأکل الحسنات کما تاکل النار الحطب۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے۔ کسی انسان سے حسد کرنا، کسی بنا پر، علمی بنا پر اس سے حسد رکھنا کہ علم کیوں کا اس کا مجھ سے زیادہ ہے، دنیاوی لحاظ سے حسد رکھنا، یا آسائش و آرام کے لحاظ سے حسد رکھنا، یا یہ حسد رکھنا کہ یار کہیں اس کا مجھ سے بڑھ کر کہیں نام نہ پیدا ہو جائے، یا اس کا اس لحاظ سے حسد رکھنا کہ یار یہ یہاں آ کر بیٹھا ہے تو کہیں ہمارا نام گمنام تو نہیں ہو جائے گا۔ کسی لحاظ سے بھی حسد رکھنے والا شخص یہ حاسد ہمیشہ ڈوب جاتا ہے، اور جس کے ساتھ حسد کیا جاتا ہے مولا کریم اس کی عزتوں کو اور چار چاند لگا دیتا ہے۔ اور یہ ہم نے دیکھے ہیں، یہ ہم نے معاملات دیکھے ہیں، حسد کرنے والے لوگ ہمیشہ ڈوب گئے، ہمیشہ ڈوب گئے۔ جس نے راہ للہ، اللہ کی رضا کے لیے قدم رکھا ہے، مولا کریم نے اس کی عزتوں کو چار چاند لگا دیے، اور یہ ہم نے دیکھے ہیں دنیا میں، ہم نے ڈوبتا ان لوگوں کو دیکھا ہے۔ اور دل میں حسد کرنے والا شخص، اس کی دعا کبھی قبول نہیں ہوتی، کبھی قبول نہیں ہوتی، بھلے لاکھوں ہاتھوں میں جناب علی تسبیحوں پھراتا پھرے۔ دل میں حسد ہو، بغض ہو، اس لیے بزرگ فرماتے ہیں اگر دعا کی قبولیت چاہتے ہو اپنے دل کو صاف رکھو، کیونکہ یہ حسد دل کے بدترین امراض میں سے ایک مرض ہے، اور یہ مرض بڑھتی جاتی ہے، جتنا حسد کرتے جاؤ گے یہ مرض مزید بڑھتی جائے گی۔ اور اس مرض کو اگر کم کرنا ہے نا تو پھر علم کو سیکھنے میں توجہ دیں، اور پھر علم پر عمل کرنے میں توجہ دیں۔ یہ دو چیزیں ہیں جو اس مرض کا علاج ہے، اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے حسد کا۔ ایک علم سیکھو، دوسرا اس سیکھے ہوئے علم پر عمل کرنا، یہ جناب علی حسد کا علاج خاص ہے جو حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے۔ اور تیسری چیز فرمایا کہ اپنی نگاہ کو حرام سے بچاؤ، تمہاری نگاہ حرام سے محفوظ ہونی چاہیے، نگاہ کو حرام سے محفوظ رکھو۔ جب نگاہ حرام کی طرف اٹھے گی، حرام کو دیکھے گی، نگاہ حرام کو اپنے اندر سمیٹے گی، فرمایا کبھی بھی تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ من ملا عینہ من الحرام ملا اللہ تعالی یوم القیامت عینہ من النار۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان مبارک ہے، حضور نے فرمایا جس نے اپنی آنکھ حرام سے بھر دی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو آگ سے بھر دے گا۔ جس نے اپنی آنکھ کو حرام سے بھر دیا، آنکھ کو حرام سے بھرنے کے کئی نظامات ہوتے ہیں، یعنی فلمیں دیکھنا آنکھ کو حرام سے بھرنے والی بات ہے، گندی نگاہ سے کسی عورت کی طرف دیکھنا یہ حرام سے بھرنے والی بات ہے، گندی نگاہ سے کسی امرد شخص کو دیکھنا یہ بھی حرام سے بھرنے والی بات ہے، کیونکہ امرد ہو یا عورت ہو شریعت کے حکم یہ ایک برابر آتے ہیں۔
اور امرد کو دیکھنا حرام نگاہ سے، عورت کو دیکھنا بھی حرام نگاہ سے۔ اللہ کے پاک محبوب نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت ان کی آنکھوں کو آگ سے بھر دے گا۔ یاد رکھیے گا کہ آنکھ کے اندر اگر چھوٹی سی چیز چلی جاتی ہے کتنی تکلیف ہوتی ہے، انسان بھاگتا پھر رہا ہوتا ہے، جینا محال ہو جاتا ہے، سکون نہیں آتا۔ چھوٹی سی چیز آنکھ کے اندر چلی جاتی ہے، اور جب جہنم کی آگ کو جناب علی جہنم کی آگ سے مولا کریم آنکھ کو بھرے گا، پھر کتنی تکلیف ہوگی یار۔ تھوڑا سا ذہن کے اندر تھوڑا سا خیال رکھا جائے نا کہ یار اگر جہنم کی آگ آنکھ کے اندر بھر دی گئی تو پھر کیا بنے گا ہمارا۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نگاہ کو حرام سے بچاؤ۔ اگر اپنی نگاہ کو تم حرام سے نہیں بچا سکو گے، فرمایا تمہاری دعائیں کبھی قبول نہیں ہوگی۔ آج اس معاشرے میں دیکھیں کتنی ملک کی سلامتی کے لیے دعائیں کی جا رہی ہوتی ہیں، اور کتنے جناب علی عذاب سے بچنے کے لیے دعائیں کی جا رہی ہوتی ہیں۔ اب ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ بازاروں میں چلتے ہیں تب بھی آنکھ میں حرام بھرا جاتا ہے، گھر میں بیٹھے تب بھی آنکھ میں حرام بھرا جاتا ہے، گھر میں بیٹھے ہیں تو فلمیں ڈرامے، بازار میں چلیں تو جناب علی حرام زدگی عام ہو گئی ہے۔ بغیر برقعے کے جناب علی عورتیں بازار میں گھوم رہی ہوتی ہیں، حالانکہ وہ عورت کہ جس کو چھپانے کا حکم تھا، اور آپ اب الٹ دور چل پڑا ہے۔ دنیاوی چیزیں ہم چھپاتے ہیں، جو چھپانے والی چیز ہے اس کو باہر پھینک دیا ہے۔ جو چھپانے والی چیز ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، سونا ہوتا ہے، سونا سنیار سے ہم بنواتے ہیں، چھوٹا سا لاکٹ ہے، کنگن ہے، نتھلی ہے، والیاں ہیں، کوئی بھی چیز ہے، سنیار بنا کر دیتا ہے چھوٹے سے ڈبے کے اندر، اس کو بند کر دیں اور پھر اس کو چھپا کر جیب میں ڈالتے اور موٹر سائیکل چلایا اور آخری گیئر میں بھاگ کر گھر آئے، گیٹ بند کیا، گیٹ کے اندر کمرے کا دروازہ بند کیا، اندر جناب علی پیٹی کو کھولا، اس کے اندر چھوٹی پیٹی کو کھولا، اس کے اندر چھوٹا ٹرنک، اس کے اندر پھر چھوٹا سا بکسا، اس کے اندر سونے کو چھپایا، بکسے کو تالا، پیٹی کو تالا، کمرے کو تالا، گھر کو محفوظ رہے سونا جی۔ صرف سوچنے والی بات یہ ہے، سونے کو اتنا محفوظ کیا جاتا ہے، اور سونا پہننے والی برسرعام بازاروں میں گھوم رہی ہے، سونا پہننے والی۔ جہاں محفلوں میں جاتے ہیں تو جوتا محفوظ نہیں ہوتا، جوتے کو اٹھا کر نیچے رکھ دیتے، یہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے کہ جوتے کو اٹھا کر مسجد کا، کیوں؟ جوتا کوئی لے نہ جائے، باہر کوئی کھڑا نہیں ہے۔ یا جوتے کی اتنی حفاظت ہے، اور جس کی حفاظت کے اللہ کے پاک محبوب نے قسمیں کھائی ہیں، وہ بازاروں میں عام طور پہ گھوم رہی ہے۔ اللہ کے پاک محبوب ایک مرتبہ گزر رہے تھے، کعبے کی طرف دیکھا، فرمایا اے کعبہ تو بڑی عزتوں والا ہے، بڑی عزتوں والا ہے۔ فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میری امت کی جو بیٹیاں ہیں نا، ان کے سر کی چنری بھی، اس کو بھی اللہ رب العزت نے عالی شان عزت عطا فرمائی ہے۔ فرمایا جیسے تیرا احترام، تیری عزت برقرار ہے، اللہ اور شان عطا فرمائے گا۔ فرمایا کہ میری امت کی بیٹیوں کی بھی عزت اس طرح محفوظ ہونی چاہیے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اتنی شان عطا فرمائی ہے۔ تو نگاہ کو حرام سے محفوظ رکھنا، اور چوتھی چیز فرمایا کہ اپنے پیٹ کو حرام غذا سے پاک رکھنا۔ جس پیٹ کے اندر حرام غذا جاتی ہے، حرام غذا، اللہ رب العزت ان کی دعاؤں کو بھی قبول نہیں فرماتا۔ جن کے پیٹ کے اندر حرام غذا جاتی ہے، فرمایا اذا وقعت لقمۃ، حدیث پاک ہے، فرمایا اذا وقعت لقمۃ من الحرام فی بطن ابن آدم لعنہ کل ملک فی الارض والسماء،
ما دامت تلک اللقمۃ فی بطنہ وإن مات علی تلک الحالۃ فمأواہ جہنم۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی آدم کے پیٹ میں جب حرام کا لقمہ پڑا تو زمین آسمان کا ہر فرشتہ اس پر لعنت کرے گا۔ یعنی پیٹ کے اندر حرام کا لقمہ جاتا ہے تو زمین و آسمان کے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں، اور جس پر لعنتیں برس رہی ہوں مولا کریم اس کی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا۔ وہ فرمایا کہ جب تک وہ لقمہ اس کے پیٹ میں رہے گا، اگر اسی حال میں وہ مر گیا تو فرمایا وہ جہنم میں جائے گا۔ پیٹ میں ایک لقمہ حرام غذا کا جاتا ہے، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ایک لقمہ حرام کا جاتا ہے، اگر اسی حال میں مر گیا تو جہنم میں جائے گا۔ ایک لقمہ حرام کا جاتا ہے تو زمین و آسمان کے تمام فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرام لقمے سے بچو، اگر حرام کا لقمہ تمہارے پیٹوں کے اندر بھی چلا گیا مولا کریم تمہاری دعاؤں کو کبھی قبول نہیں فرمائے گا، کبھی قبول نہیں فرمائے گا تمہاری دعاؤں کو۔ اور پانچویں چیز فرمایا کہ اپنے ہاتھ ہیں، اپنے ہاتھوں کو جناب علی حرام کی طرف نہ بڑھنے دیں۔ اگر تمہارے ہاتھ حرام کی طرف بڑھ گئے تمہاری دعائیں کبھی قبول نہیں ہوں گی۔ اگر تمہارے ہاتھ مظلوم کے گریبان میں پڑ گئے کبھی بھی تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی، کیونکہ مظلوم کی آہ بزرگ فرماتے ہیں عرش کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ اور یہ تمہارے ہاتھ اگر حرام کی طرف بڑھے، تمہارے ہاتھ مظلوم کے گریبان میں پڑے، تمہارے ہاتھ مظلوم کے جناب علی جائیداد میں پڑ گئے، تمہارے ہاتھ مظلوم کے ہاتھ گھر پر پڑ گئے، تمہارے ہاتھ مظلوم کے کسی حصہ میں پڑ گئے جس کو تم نے غصب کرنا چاہا، فرمایا کہ اللہ تمہاری دعاؤں کو کبھی قبول نہیں فرمائے گا، کبھی تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ اور فرمایا کہ ساتویں چیز عبادت اور ریاضت ہے۔ عبادت اور ریاضت ایسے کرو، سب سے پہلے حرام سے بچو، اپنی نگاہ کو حرام سے بچاؤ، دل کو بغض اور حسد سے بچاؤ، حرام کے لقمہ کھانے سے بچو، گناہوں سے پختہ توبہ کرو، دل تمہارا پاک ہونا چاہیے، اور پھر تم عبادت اور ریاضت کی طرف بڑھو۔ فرمایا وَلَلْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، فرمایا کہ تیرے رب کے نزدیک آخرت ڈرنے والوں کے لیے ہے۔ اور ایک مقام پہ فرمایا ان المتقین فی مقام امین، بے شک پرہیزگار مامون مقام میں ہوں گے، مامون مکان میں ہوں گے۔ یہ مقام جنت کے اندر ایک اعلیٰ مقام ہے، اور وہ مقام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اپنے آپ کو اتنا بڑا نہ سمجھنا، کسی کو حرام یا کسی کو حقیر نگاہ سے نہ دیکھو کہ یار میں تو اتنا بڑا ہوں، یہ کیا ہے یار، یہ تو میرے لیول کا ہی نہیں ہے، یہ میرے ساتھ مل سکتا ہے یار میں اتنا بڑا آدمی ہوں۔ حقیر نگاہ سے دیکھنا اللہ کو یہ بھی پسند نہیں ہے، حقیر نگاہ سے کسی کو دیکھنا۔ حضرت داؤد علیہ السلام پیغمبر تھے، اپنے حجرے میں تشریف فرمائے اور زبور کتاب پڑھ رہے تھے، دیکھا کہ مٹی میں ایک سرخ رنگ کا کیڑا تھا، سرخ رنگ کا کیڑا مٹی سے نکلا، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے دل میں فرمایا کہ اس کیڑے کو مولا کریم نے کس لیے پیدا فرمایا ہے، کس لیے اس کیڑے کو پیدا فرمایا، اس کو پیدا کرنے کی کیا وجہ ہو سکتی تھی؟ انسان ہے عبادت کرنے کے لیے، کس بات کے لیے اس کیڑے کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا؟ اللہ رب العزت نے کیڑے کو حکم دیا، وہ کیڑا بول اٹھا۔ کیڑا کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی، میرا دن ایسا ہے کہ اللہ رب العزت نے میرے دل میں ایک بات ڈال دی ہے،
میں ہر روز 1000 مرتبہ اللہ کا یہ ذکر کرتا ہوں، 1000 مرتبہ ذکر کرتا ہوں۔ وہ کیا؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ فرمایا میں 1000 مرتبہ دن کے وقت اللہ کی یہ تسبیح کرتا ہوں، اللہ کا ذکر کرتا ہوں، اور میری ہر رات ایسے گزرتی ہے کہ میں رات کے وقت 1000 بار جناب علی اس کے آخری پیغمبر پر درود پاک بھی پڑھتا ہوں۔ وہ درود کون سا تھا؟ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ اس کیڑے نے کہا کہ میں دن کے وقت 1000 مرتبہ وہ تسبیح پڑھتا ہوں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور رات کے وقت 1000 مرتبہ پڑھتا ہوں یہ درود پاک اس کے آخری پیغمبر پر۔ اب آپ کیا کہتے ہیں؟ کیڑے نے سوال کیا حضرت داؤد علیہ السلام پر، میرا تو دن رات ایسے گزرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہوں، اب آپ کیا کہتے ہیں؟ تاکہ میں بھی آپ سے استفادہ حاصل کروں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس کیڑے کو حقیر جاننے پر نہ شرمندہ ہو گئے، شرمندہ ہوئے، اللہ سے ڈر کر توبہ کی، حالانکہ یہ گناہ نہیں تھا، لیکن وہ بڑی مخلوق ہے تو چھوٹی چھوٹی چیز بھی اگر دل کے اندر اتنا چھوٹا سا خیال بھی آ جائے تو ان کو پہاڑ جیسا گناہ نظر آتا تھا۔ ظاہری بات ہے کہ انسان جتنے بڑے مرتبے پہ ہو اس کو چھوٹے سے چھوٹا جناب علی شریعت کے خلاف بھی کوئی چیز ہو تو اس کو پہاڑ جتنا گناہ نظر آتا ہے، جتنا بڑے مرتبے پہ ہوگا، اور جتنا گناہوں کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا اس کو پہاڑ جیسا گناہ بھی کوئی چیز نظر نہیں آتا۔ آپ شرمندہ ہوئے اور اللہ کی بارگاہ میں ڈرے، سجدہ ریز ہو گئے، اور اللہ کی بارگاہ میں پھر عرض کرنے لگے، مولا تو قدیر ہے، تو قادر ہے، تو نے کسی چیز کو بے فائدہ نہیں پیدا فرمایا، زمین کے اندر رہنے والا کیڑا بھی ہے نا وہ بھی تیری عبادت کرتا ہے، اور کوئی بھی چیز۔ اب سوچنے والی صرف اتنی بات ہے، انسان تو اشرف المخلوق ہے یار، انسان اعلیٰ مخلوق ہے، اگر وہ زمین میں رہنے والا کیڑا جسے کہتے ہیں کہ یار یہ گندی نالی کا کیڑا ہے جس پر عبادت بھی فرض نہیں ہوئی، اگر وہ کیڑا ذکر کرتا ہے انسان اللہ کی بارگاہ کے قریب بھی نہیں جاتا، پھر تو وہ کیڑا ہی اعلیٰ ہے۔ انسان اشرف المخلوق ہے، صرف سوچنے والی صرف اتنی بات ہے، اگر یہ اشرف المخلوق ہو کر رب کی بارگاہ میں نہیں گرتا، نہیں گڑ گڑاتا، گناہوں سے توبہ نہیں کرتا، اور وہ کیڑا ہو کر دن رات اللہ کا ذکر کرتا ہے، پھر تو وہ اعلیٰ ہو گیا۔ کیڑا جو ذکر کرتا ہے ایسے انسان سے جو انسان اللہ کے قریب بھی نہیں جاتا، اللہ کی بارگاہ کے قریب بھی نہیں جانا چاہتا، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا نہیں چاہتا۔ ایک حدیث پاک میں آتے حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، کہیں سفر کر رہے تھے، جب جنگل بیابان میں پہنچے نا تو دیکھا بالکل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ عرض کی مولا اس جنگل بیابان میں میں اکیلا ہی تیرا ذکر کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے پیارے پیغمبر ذرا نگاہ اٹھا درختوں کی طرف، نگاہ اٹھائی تو درختوں کے پتوں سے بھی اللہ اللہ کی آواز آنے لگی۔ فرمایا کہ اب نگاہ سے دیکھ زمین کی طرف دیکھا تو جو پتھر پڑے تھے ان پتھروں سے بھی اللہ اللہ کی آواز آ رہی تھی، گڑ گڑائے اور سجدہ ریز ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر ذرا سجدے سے سر اٹھاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے سر اٹھایا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اضرب بعصاک الارض، فرمایا کہ اب اپنے عصا کو زمین پہ مارے۔ عصا مبارک آپ ہاتھ میں رکھا کرتے تھے، زمین پر مارا، زمین شک ہو گئی، زمین پھٹی تو درمیان سے پانی نظر آیا۔ فرمایا کہ اضرب بعصاک الماء، اس پانی پر اپنا عصا مارو،
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پانی پر عصا مارا تو درمیان سے ایک پتھر نکلا. فرمایا اضرب بعصاک الحجر، اب اس عصا کو اس پتھر پر مارو. جب اس پتھر پر عصا کو مارا تو پتھر پھٹ گیا. دیکھا تو درمیان میں ایک کیڑا ہے جو اللہ اللہ کر رہا ہے. حیران ہوئے. اوپر سے مٹی، مٹی کے اندر پانی، پانی کے اندر پتھر، پتھر کے اندر ایک کیڑا، اور یہاں بیٹھ کر اللہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے. کہیں تو راستہ بھی نہیں تھا، پتھر سے کیسے سوراخ کر کے وہاں پہنچا. ادھر سے پانی، پانی سے گزرتا تو ڈوب جاتا. پتھر کے اندر کیڑا ہے اور اللہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر ذرا اس سے سوال کر کے تو دیکھ کب کا پڑا ہے یہاں پہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب سوال کیا تو اللہ رب العزت نے اس کیڑے کو گویائی عطا فرمائی. کیڑا کہنے لگا کہ اے اللہ کے پیغمبر، مجھے 300 سال ہو گئے اس پتھر کے اندر اللہ اللہ کر رہا ہوں، اللہ کا ذکر کر رہا ہوں. 300 سال ہو گئے ہیں، اور اس ڈر سے کبھی کھایا پیا بھی نہیں کہ کھانے پینے میں مصروف ہو گیا تو اللہ کا ذکر رہ جائے گا. 300 سال ہو گئے اللہ کا اللہ کرتے ہوئے. یا تھوڑا سا سوچنا چاہیے، اگر انسان اللہ کے بارگاہ میں گڑ گرانے کے لیے تیار نہیں، گرنے کے لیے تیار نہیں، 5 منٹ نہیں نکلتا نماز پڑھنے کے لیے، اور وہ کیڑا جو 300 سال ہو گئے پتھر کے اندر اللہ اللہ کر رہا ہے. تھوڑا سا سوچنا چاہیے، کیا یار ہم ان کیڑوں سے بھی گئے گزرے ہیں جسے ہم کہ یار یہ تو گندی نالی کا کیڑا، اس کی کیا اوقات ہے. ہم ان کیڑوں سے بھی گئے